الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے 54 آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بلا شبہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر فائز ہوا۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ یطلبہ حثیثا، پھر دن اس کے پیچھے تیزی سے آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج اور چاند ستارے یہ سب بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو یہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور اس پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کا وہ اصول جو آج کے برپا کیے گئے فتنوں میں ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر مرضی ہماری چلے گی، اور بعض اوقات تو یہ نعرے لے کر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ میرے تصرف میں ضرور ہے لیکن اس پر مرضی میری نہیں چلتی۔ اگر میری مرضی چلتی ہوتی تو میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہوتا، اور اگر میری ذرہ برابر مرضی بھی چلتی تو ہم میں سے کوئی بھی مرنے کو تیار نہ ہوتا۔ یہ جسم اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس پر مرضی بھی صرف اللہ کی چلے گی، لہٰذا تمہیں ویسے زندگی گزارنی ہوگی جیسے تمہارے رب نے زندگی گزارنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے سے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کیا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے، یعنی یہاں بارش کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر وہ بارش کے ہونے کی خبر لاتی ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى، تمہیں یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین کے اندر جب کسی میت کو دفن کیا جائے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرنے کا پروسیس کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم تو روزانہ ہی یہ پریکٹس تمہارے سامنے کر کے دکھا رہے ہیں، روزانہ اس کی نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس بیج کے اندر زندگی نہیں ہے، اللہ اس سے زندگی پیدا کرتے ہیں۔
اور اس بیج سے اللہ کتنا تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، دنیا میں موجود ایک ایک پودا، ایک ایک درخت، ایک ایک گھاس کا تنکا تمہیں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم مردہ زمین کے اندر سے زندگی پیدا کرنے والے ہیں. ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور یہ جو عمدہ زمین ہے، زرخیز زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے. والذی خبث، اور جو زمین نکمی ہوئی، لا یخرج الا نکدا، اس سے صرف بے فائدہ چیز نکلتی ہے. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، پھر پھر کے بیان کرتے ہیں. لقوم یشکرون، تا ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی مرتبہ آ رہا ہے. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر تم نے اللہ کو اپنا معبود نہ مانا اور اللہ کے ساتھ شرک کو جاری رکھا تو میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا. قال الملأ من قومه، اب آپ یہاں ترتیب دیکھتے جائیے گا کیا بیان ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا. اللہ کے پیغمبر کا جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ. وہ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اپنی قوم سے. کسے دعوت دے رہے ہیں؟ پوری قوم کو. اس تفریق کے بغیر کہ کون امیر ہے، کون فقیر ہے، کون بادشاہ ہے، کون عوام ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. پوری قوم کو اللہ کے بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. جواب کون دے رہا ہے؟ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں میں سے بعض نے جواب دیا ہے. اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ پیغمبرانہ دعوت سے اس طبقے کے مفادات پہ سب سے زیادہ زد پڑتی ہے. یہ حکمران چاہتے ہیں اپنی مرضی چلانا. اللہ کے پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ نہیں، تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، نہ اپنی انفرادی زندگیوں میں، نہ اپنے اجتماعی نظام میں، تمہیں اللہ ہی کی مرضی کا قانون بنانا پڑے گا. لہٰذا ان کے مفادات زائل ہوتے ہیں. تو فوراً یہ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ. قال یا قومی لیس بضلالۃ، نوح علیہ السلام نے فرمایا. پھر آپ دیکھیں سردار جواب دے رہے ہیں اور نوح علیہ السلام ان سرداروں سے نہیں صرف مخاطب، وہ پھر کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ، اور کیا تم نے تعجب کیا، أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے آدمی پر جو تم ہی میں سے ہے. یہ جو اعتراض مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اٹھایا کرتے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آپ پر آنے والا اعتراض نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبروں پر یہ اعتراض وارد کیا جاتا رہا ہے. اور وہ اعتراض کیا ہے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح ان کی حاجتیں ضرورتیں بھی ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کوئی سپر ہیرو قسم کی شخصیت آتی، ہم ان کے عجائب سے متاثر ہوتے اور پھر ہم ان پر ایمان لے آتے. یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. اور قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کیا ہے. یہ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ کوئی سپر ہیروز قسم کی شخصیتیں نبوت کے درجے پہ فائز ہوتی ہیں، جنہیں نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ ان کی ضرورتیں ہوتی. ایسے لوگ آ جاتے تو بہرحال تم انہیں مان تو لیتے، ان کی پیروی اور اتباع نہ کرتے، اس لیے کہ تمہارا کہنا یہ ہوتا یہ تو نبی تھے، ان کے پاس تو ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھی، ان کے ساتھ تو ضروریات نہیں تھیں، ان کے ساتھ تو معیشت کے مسائل نہیں تھے،
ان کا تو معاش نہیں تھا، لہٰذا اب ہم ان کی اتباع کیسے کریں؟ یہ تو بالکل دنیاوی اعتبار سے فری قسم کے لوگ تھے، ہماری تو مشکلات بھی ہیں، ہم نے تو رزق بھی کمانا ہے، ہمیں تو بھوک بھی لگتی ہے، ہمارے تو گھروں کے خرچے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے دین کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ایسے سپر ہیروز کو نبیوں کے طور پہ دیکھنا تو چاہتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو تم ان کی پیروی نہ کرتے۔ فرمایا لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان سب کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود جو ان کے بھائی تھے علیہ السلام ان کو بھیجا۔ اب آپ پھر نوٹ کریے گا، اسلوب ایک ہی ہے، سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اسلوب بھی وہی ہے، اپنی پوری قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور کس شے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، پھر وہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے، جواب کون دے رہے ہیں؟ سردار، حکمران طبقہ، ان کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے رسپونڈ کیا، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں تم تو جھوٹوں میں سے ہو، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بصفاحۃ، ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں کسی حماقت میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی جانب سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد اور خیر خواہ ہوں۔ اب عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اس نے تمہیں جانشین بنایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ عطا کیا تھا، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، پیر سردار کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم اس لیے آئے ہو، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور وہ جن جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ اتنے سارے خداؤں کی ناراضگی مول لے کر ہم صرف ایک خدا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ سب خدا ہمارے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے، تو تمہارا ایک خدا ہمیں کیسے بچائے گا؟ لہذا ہمیں خداؤں کی اکثریت کی طرف رہنے دو، یہ عقلی طور پر ہمارے لیے زیادہ آسان بات معلوم ہوتی۔ فاتنا بما تعدنا، ایسا کرو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ تمہارے ایک خدا کا جو عذاب ہے نا، ہمارے اتنے سارے خدا ہیں وہ ہمیں مل کر بچا لیں گے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آ چکا ہے، اس سے پہلے تمہاری قوم پر عذاب نہیں آئے۔ اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، یہ جن خداؤں، نام نہاد خداؤں کے اوپر تم اپنا تکیہ کیے بیٹھے ہو، یہ صرف نام ہے، اس طرح کے لوگ تو کبھی دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے تھے، یہ چند نام ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری،
فانتظروا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فانجیناہ پھر ہم نے انہیں بچا لیا، والذین معہ برحمت منا اور ان سب کو بھی جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے ہم نے انہیں آسانی عطا فرما دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے سمود کی قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ پھر وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے اور وہی دعوت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پیغمبر بدلتے رہے تو شریعت تبدیل ہوئی ہے، دعوت تبدیل نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دعوت ایک ہی تھی اور وہ دعوت توحید تھی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرو۔ شریعت کے احکامات بدلے ہیں ہر قوم کے اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی ہے اس شریعت میں تو کوئی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو یونیورسل ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا بھی انداز وہی تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها تاکل فی ارض اللہ اسے چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، ولا تمسوها بسوء اور دیکھو اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فیاخذکم عذاب علیم ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا تھا، وبوأکم فی الارض اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ نصیب کیا تھا، تتخذون من سہولها قصورا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا اور پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں گھر بناتے ہو، فاذکروا آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اپنے سے سابقہ امت کو یاد کرو کہ جس پر اللہ کا عذاب اترا پھر اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں نعمتوں سے نوازا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین دیکھو زمین میں فسادی بن کر نہ چلو پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، جواب دینے والے کون ہیں؟ سردار۔ ان سرداروں نے کہا جنہوں نے ان کی قوم میں سے تکبر کیا تھا، للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے تھے، لمن آمن منہم یعنی ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان صالحا مرسل من ربہ واقعی یہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ قالوا انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا، اس نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم به کافرون بس جس پر تم ایمان لاتے ہو نا ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی جو اللہ کی طرف سے نشانی بنائی گئی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، وعتوا عن امر ربهم اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا اے صالح ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من المرسلین اگر تم رسولوں میں سے ہو، فاخذتهم الرجفۃ تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پائے گئے، فتول عنہم پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقال اور کہا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی میں نے اے میری قوم یقیناً تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین لیکن لگتا ہے تم ان خیر خواہوں کو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے،
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اب قوم لوط علیہ السلام کا معاملہ آ گیا. یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں کیے. گویا کہ یہ جو ہم جنس پرستی کا معاملہ تھا یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہی سے اس برائی کا آغاز ہوا تھا. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجہم من قریتکم، اسے اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں. اپنی حالت درست کرنے کی بجائے اس قوم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو زیادہ نیکی کی باتیں کرنے والے ہیں نا، زیادہ نصیحتیں کرنے والے، ان کو نکال باہر کرو اس قوم سے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس برائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا وہ تو مردوں کا معاملہ تھا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا، یا انہیں نجات کیوں نہ ملی؟ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں ان سے بے حیائی کا جو ارتکاب ہے وہ ثابت نہیں ہے، بے حیائی نہیں کر سکتی. ہاں انہوں نے ان میں سے بعض وہ تھی جنہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیا، انہیں سپورٹ نہیں کیا. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ تول کو پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرما دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو ذرا کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے. فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. 9ویں پارے کا آغاز ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر وہی انداز آپ کو ملے گا. اس قوم کے بھی سرداروں نے آ کر اللہ کے پیغمبر کی سب سے پہلے مخالفت کی ہے. کہاں ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم اے شعیب آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اس بستی سے ضرور نکالیں گے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اس دنیا میں اس بستی میں رہنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک آپشن باقی بچا ہے، اور وہ یہ کہ آپ واپس لوٹ آئیں، آپ ہماری ملت کو دوبارہ اختیار کر لیں. قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں تب بھی، ہم اس راستے پر واپس نہ آنا چاہتے ہوں تب بھی. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ہم تمہاری ملت میں تمہارے مذہب میں واپس لوٹ آئے تو. بعد اذ نجانا اللہ منها، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات عطا فرما دی ہے. وما يكون لنا ان نعود فيها، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں. الا ان يشاء الله ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب ایسا چاہے. اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت دینے کا ارادہ نہ فرمائے تو ہم کیسے اس پر استقامت سے رہ سکتے ہیں.
وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے. جو اہل ایمان ہیں ان کی نصرت فرمائیے، اور جو اہل کفر ہیں ان کو دنیا میں ذلت سے دوچار کر دیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے. وانت خیر الفاتحین، اور یا اللہ آپ تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کیا تھا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، ہم دنیا میں زندہ رہنا تمہارے لیے تنگ کر دیں گے. اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ظاہر ان میں اکثریت کون ہوں گے؟ جب بھی کسی نبی کی دعوت اٹھتی ہے، جب بھی کسی یعنی نئی تحریک کوئی معاشرے میں وجود میں آتی ہے، تو اس نئی تحریک کی حمایت کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، وہ سب سے پہلے دو طبقات ہوتے ہیں. ایک اس قوم کے نوجوان، اس لیے کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، قوت دے رکھی ہے، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ مصلحت کا شکار ہونے والے نہیں ہیں. لہذا کہ نوجوان سب سے پہلے آ کر اس نئی دعوت کے ساتھ چمٹتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات، غلاموں میں سے، غرباء میں سے، فقراء میں سے، جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہوتے، وہ پھر اس دعوت کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے جو حقوق اس نظام نے سلب کر لیے تھے، اس نئی دعوت کے اٹھنے کے نتیجے میں وہ حقوق ہمیں ملنا شروع ہو جائے. اور یہ دونوں طبقات ایسے ہیں کہ جن کو ان سرداروں نے دبایا، ان کو پریشرائز کیا، ان کو کہا دیکھو اگر تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے تو تمہیں اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، ہم دنیا میں رہنا تمہارے لیے مشکل بنا دیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں بھی زلزلے نے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پائے گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے وہ کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے، زندگی کا وجود ختم ہو گیا. وہ کھنڈرات ایسے لگتے تھے جیسے کبھی یہاں کی کوئی رہا ہی نہیں ہے. ان ہنستے بنستے شہروں کے اندر ویرانیاں پیدا کر دی اللہ. موت کے سائے وہاں رقص کرتے تھے. الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوئے. فتول عنہم، پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے تھے. ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی. فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں اس کافر قوم پر کیا افسوس کروں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا. الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا. وہ عذاب ایسے نہیں نازل ہوتے. اللہ پہلے اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اللہ پہلے اپنا پیغام پہنچانے والوں کو بھیجتے ہیں اس بستی میں، پھر وہ پکاریں لگاتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی جانب، اور اس وقت مقرر تک اس قوم کو، اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے، واپس لوٹ آؤ، رجوع کر لو، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو، اس دعوت دینے والے کی، اس ندا لگانے والے کی آواز پر ایمان لے آؤ. اور جب وہ ایسا نہیں کرتے اور ان کو دی گئی مقرر کردہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے. لعلهم يضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کی جگہ راحت سے بدل دی. حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے.
وقالوا اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی پھر ٹھیک ہو گئے. ایک وقت کے لیے کوئی قحط آیا ہوگا, ایک وقت کے لیے کوئی زلزلہ آیا ہوگا, بس وہ پرانے لوگوں پر آیا تھا, پھر سارے معاملات درست ہو گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں اچانک پکڑا, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جبکہ وہ اس کا گمان بھی نہیں کر رہے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے. یہ ہے اللہ کی رحمت. یہ جو کفار ہیں یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں, یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور کے بندے تو نہیں ہیں. یہ جو ملحدین ہیں جو کہتے ہیں کائنات میں کسی کا وجود ہی نہیں ہے, یہ نہیں مانتے, تو ان کے نہ ماننے سے یہ اللہ کی بندگی سے نکل تو نہیں گئے, یہ بندے تو پھر بھی اللہ ہی کے رہیں گے. اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں, اور اسی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں. اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ کو کوئی شوق تو نہیں تھا انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا, کوئی خانہ پوری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اتنے جنت میں گئے تو کچھ جہنم میں بھی جائیں گے. جہنم اللہ کا عدل ہے, اللہ کی رضا تو نہیں ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کے بندے جنت میں جائیں. اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو اللہ نے انہیں جہنم میں بھیج کے کیا کرنا تھا. وَلَكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو ہم نے انہیں پکڑا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے. وَهُمْ نَائِمُونَ جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى کہ دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آ جائے. وَهُمْ يَلْعَبُونَ جبکہ وہ کھیل رہے ہوں, جبکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو تاجر ہے وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا, گاہک اس کے پاس آ چکا ہوگا, سودا طے ہو چکا ہوگا اور لین دین جاری ہوگا, اور ایک دم قیامت آ جائے گی. ایک دم کوئی سائرن نہیں بجنے پہلے, کوئی وارننگز نہیں آنی. یہ سب وارننگز ہی ہیں, یہ سب علامات قیامت ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. یہ اللہ کا عذاب تو پھر یکدم آئے گا جب مہلت ختم ہو جائے گی. فرمایا فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو صرف گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا کیا رہنمائی نہیں کی ان لوگوں نے جو زمین پر ان کے بعد وہاں بستے تھے اور جو اس زمین کے وارث تھے. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی انہیں سزا دیں. ونطبع علی قلوبہم اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. فہم لا یسمعون تو وہ کچھ سن ہی نہ سکیں. تلک القریٰ نقص علیک من انبائها اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے, جن کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں, جن کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً ان کے پاس رسول آئے تھے علیہم السلام واضح دلائل کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ اور ہم نے ان کی اکثریت کو عہد کا پابند نہیں بنایا. بار بار قرآن میں آپ کو نا اس بات پہ چوٹ لگتی ہوئی محسوس ہوگی. اکثریت اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے, اکثریت اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے, اکثر نافرمان ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثریت 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 بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے جب تک دین غالب نہیں آتا تب تک اکثریت کا رخ باطل ہی کی جانب ہوگا.
لہذا تمہارے معاملات پر، تمہاری زندگیوں پہ اکثریت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے اکثر کو ان میں سے نافرمان پایا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. الى فرعون وملئه، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب. فظلموا بها، انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے. وقال موسى يا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بلا شبہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، واجب ہے مجھ پر کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، تم ایمان نہیں لاتے تمہاری مرضی، لیکن بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو جنہیں تم نے غلام بنا رکھا ہے. قال، فرعون کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ فاتی بها، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو ذرا پیش کرو. ہم کیسے مانیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ تمہارے صرف قول کا اعتبار تو نہیں کریں گے، صرف تمہاری بات پر تو نہیں ہم مطمئن ہو سکتے. کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ فوراً بڑا واضح اور بڑا اژدہا بن کر سامنے آیا. ونزع يده، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا. فاذا هي بيضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا سفید اور چمکدار ہو گیا. قال الملأ من قوم فرعون، پھر وہی اسلوب. فرعون اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، بادشاہ سلامت گھبرائے نہیں، یہ بہت بڑا جادوگر ہے. معاذ اللہ، یہ جو اژدہا اس نے دکھایا ہے اور جو اپنے ہاتھوں کو چمکتا ہوا کر کے دکھایا ہے، یہ جادو ہے، یہ کوئی ٹرک ہے اس کے پاس. یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال دے. فماذا تعمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، وہ سردار کہنے لگے ابھی اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بھائی کو بھی. وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو ذرا شہروں میں جمع کرنے والوں کو، اپنے جو ڈاکیے ہیں، اپنے جو ہرکارے ہیں، انہیں مختلف شہروں میں بھیجو. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئے. وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. بالکل آپ کو یہ صورتحال وہی محسوس ہوگی. موسیٰ علیہ السلام 2 معجزے لے کر آئے. ایک معجزہ کیا تھا؟ عصا اژدہا بن جاتا تھا. دوسرا معجزہ کیا تھا؟ کہ وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، چمکتا ہوا نظر آتا تھا. فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا ان 2 معجزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرو تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں، پھر ہم اس پر ان کو انعام بھی دیں گے. بالکل یہی صورتحال ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. آپ دیکھیے یہ سارے واقعات سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک معجزہ آیا ہے سب سے بڑا، قرآن مجید کی شکل میں. اور اس امت کے فرعون نے بھی، یعنی ابو جہل نے اور اس کے ساتھ والے سارے سرداروں نے مل کر کہا سارے عرب سے شعراء کو بلاؤ کہ وہ آ کر اس معجزے کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کر سکے. آپ دیکھیں بالکل وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. وہ جادوگر سب بلا لیے گئے، فرعون کے دربار میں اکٹھے ہوئے. قالو، کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اس کو ہرانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اس پہ انعام ملے گا نا.
ہم بادشاہ کے کہنے پہ آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں اپنے شہروں سے, صرف ٹی اے ڈی اے لے کر ہم مطمئن نہیں ہوں گے. ہمیں کو بڑا انعام چاہیے جو بادشاہ سلامت کے درجے کے مطابق ہو. قال نعم, فرعون نے کہا فکر ہی نہیں کرنی. تو یہ تو اپنے آپ کو صرف بادشاہ مانتے نہیں تھے, یہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تو سب سے بڑا رب ہوں, میں تو رب ہوں, میرے تو بڑے وسیع خزانے ہیں, انعام کی تم فکر نہ کرو, بس اس کو ہراؤ. اگر یہ زندہ رہ گیا تو میری قوم کے لوگ مجھ سے بغاوت کر جائیں گے, تو میں اپنی حکومت بچانے کے لیے, اپنی سلطنت بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں, میں بہت انعام دوں گا, بس تم اس کو ہرا دو. صرف انعام بھی نہیں دوں گا, وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, میں تمہیں اپنے قریبی سرداروں میں شامل کروں گا, تمہیں سرداریاں دوں گا, تمہیں وزارتیں دوں گا, تمہیں اپنے محل میں جگہ عطا کر دوں گا, تم بس اسے ہراؤ. قالوا یا موسیٰ, جادوگروں نے کہا, لوگ جمع ہو گئے, میدان لگ گیا, وہ جادوگر بھی آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. ان جادوگروں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, جی آپ پہلے پیش کریں گے اپنا جادو یا ہم پہلے پیش کریں. اور یہ کانفیڈنس کا لیول تھا, اگر ہم نے پہلے اپنا جادو پیش کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ اپنی کاریگری دکھانے کے خود کو قابل ہی نہ سمجھیں, آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں, آپ اپنا شو چلا ہی نہ سکیں. اس لیے ایسا کریں, پہلے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ہمارے بعد آپ کے پاس کرنے کو رہے گا کچھ نہیں. قال القوا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تم پہلے پیش کرو. فلما القوا, پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی, ایک ایلین تھا, ان رسیاں اس انداز سے پھینکی, پہلے اس مجمع کو ہیپنیٹائز کیا, پھر اس کے بعد رسیاں ایسے لہراتے ہوئے زمین پر پھینک دی کہ معلوم ہوتا تھا سانپ ہے. فرمایا سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا, انہیں ہیپنیٹائز کر دیا. واسترهبوهم, اور انہیں ڈرا دیا. وجاءوا بسحر عظیم, قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے, صرف ہاتھ کی صفائی نہیں تھی, بڑا زبردست ہیپنیٹزم کرنے کا ملکہ ان کو حاصل تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, اور اللہ فرما رہے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, ان القی عصاک, موسیٰ آپ اپنا عصا پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سارے سانپوں کو کھا گیا. وہ جو اژدہا بنا تھا وہ بڑا سانپ تھا, وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپ جو یعنی جو رسیاں نظر آ رہی تھی سانپوں کی طرح, ان سب کو نکل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ, پس حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, تو وہ وہاں مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور وہاں سے ذلیل ہو کر لوٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور یہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہیں معلوم تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں نا, یہ صرف نظروں کا دھوکہ نہیں ہے, یہ سارے مجمع کو جیسے ہم نے ہیپنیٹائز کیا یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ہمیں تو نہیں کر سکتے تھے نا, ہمیں تو اپنے ذہنوں پر عبور حاصل ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا یہ اصل ہے. سجدے میں گرے ہیں. قالو, اور کہنے لگے ہیں آمنا برب العالمین, ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون. اب ان جادوگروں کا نہیں پتا اللہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے, کون اللہ, کیا ہے اس کی ذات کا تعارف, کیا ہے اس کی صفات, کچھ نہیں معلوم. انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون. معلوم ہوتا ہے ذات باری تعالی کا تعارف صرف وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر کرواتے ہیں. لہذا توحید کی بنیاد بھی اصل میں ایمان بالرسالت پر ہے.
کس اللہ کو مانو گے؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. کس اللہ کو مانو گے؟ وہ اللہ جن کا تعارف کرایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایمان باللہ کی بنیاد بھی ایمان بالرسالت ہے. رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائیں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم. اب ظاہرہ فرعون وہاں موجود تھا، یہ شو دیکھنے کے لیے اپنی فتح کی تیاریاں کر چکا تھا. ممکن ہے کہ کوئی شادیانے بھی تیار کر چکا ہو کہ بس ادھر یہ میری ٹیم فتح پائے گی اور ادھر میں اپنی فتح کے شادیانے بجاؤں گا. اور فاتحانہ طریقے سے ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں امیجن بھی کر چکا ہو کہ میں بالکل گراؤنڈ کے درمیان آؤں گا اور میں آ کر اعلان کروں گا، دیکھا میں کہتا تھا نا میں رب ہوں، ثابت ہو گیا. بالکل ذہنی طور پہ اپنی فتح کے شادیانے بجانے کے لیے تیار تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ سارا الٹ گیا ہے، کھسیانہ ہوا، اور ان جادوگروں کو کہتا اوئے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ تم تو مجھے اپنا رب مانتے تھے، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لاؤ. مجھ سے پوچھتے تو صحیح، مجھ سے اجازت تو لیتے. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. یہ جو میں تو سمجھ رہا تھا تم میری ٹیم کے لوگ ہو، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تم سب لوگوں نے مل کے ایک چال چلی ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکالو. تم بھی ساتھ ملے ہو بنی اسرائیل والوں کے، تم چاہتے ہو کہ ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. اب پتہ ہے تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تم پہلے سے ملے ہوئے تھے، تم لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کے بیٹی بھائی ہو، تم سارے بھی جادوگر ہو، یہ موسیٰ بھی جادوگر ہے معاذ اللہ. تم نے اپنے بیٹی بھائیوں کا ساتھ دیا ہے اور لگتا ہے تم سارے اس کے شاگرد ہو. یہ جو وہ قبطی کو قتل کر کے چلا گیا تھا نا، اور کتنے سال یہاں واپس نہیں آیا، لگتا ہے کہ تمہارے پاس گیا تھا، پھر اس نے جادو سیکھا، پھر یہ استاد بنا، پھر اس نے تم جیسے شاگرد تیار کیے. تو آج تم اپنے استاد جی سے تھوڑی ہارو گے. تم اپنے استاد کے احترام میں تم شکست کھا گے، تم اپنے استاد سے تھوڑی جیتو گے. تم استاد جی کے احترام میں ہارے ہو، لہٰذا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی. یہ تم نے نورہ کشتی کی ہے، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا. اور وہ سزا کیا ہوگی؟ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کے سب کو میں صلیب پہ لٹکا کر پھانسی دے دوں گا. قالوا، وہ جادوگر کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون. اگر ایسا ہو گیا اور تم نے ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیا تو ہم تو اپنے ربی کی طرف واپس لوٹیں گے. وما تنقم منا، اور تو ہم سے بدلہ نہیں لے رہا، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس کا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. پتہ نہیں کہاں سے اتنا ایمان آ جاتا ہے، کیسے اللہ دلوں کے اندر یہ جذبہ عطا فرما دیتے ہیں. آئے تھے مقابلہ کرنے، آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے معاذ اللہ. پھر اللہ نے اتنا خوبصورت ایمان عطا فرمایا ہے کہ ساری قوم کی مخالفت مول لی ہے، بادشاہ کی مخالفت مول لی ہے، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا ہے، اور اس پر آنے والی مشکلات پر اللہ سے صبر کی توقع کر رہے ہیں. بالکل یہی حالات مکہ میں ہوئے ہیں. آپ ذرا تقابل کرتے جایا کریں، پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا. وہ جسے اہل مکہ سمجھتے تھے سب سے بہادر آدمی، سب سے بہادر آدمی، اس کو جا کر کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. معاذ اللہ. وہ تیار ہو کے گیا ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے.
تلوار تیار کر کے زہر میں لب بجھا کے پہنچا، اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا، اور پھر ایسا ایمان عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایمان کی پختگی کا عالم یہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا نا، اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا رضی اللہ تعالی۔ وہاں بھی جادوگر شکار کرنے آئے، شکار ہو گئے، یہاں بھی عمر شکار کرنے نکلا، شکار ہو کے واپس لوٹا، وہاں بھی جادوگر فرعون کے سامنے پیش ہوئے اور کہا ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے نا کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی عمر ایمان لاتے ساتھ ابو جہل کے دروازے پہ گیا جو اس امت کا فرعون ہے، اور جا کر کہا ایمان لے آیا ہوں، جو کر سکتا ہے، جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ کے دیکھ۔ وہی ساری سچویشنز آپ کو ریپیٹ ہوتی بھی محسوس ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر دے دے، ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، خون بہے گا، یا اللہ صبر دے دے، صبر دے دے۔ وتوفنا مسلمین، اور اس کے بعد جب صلیب دینے کی باری آئے گی، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، جان نکلے گی، یہ نہیں مانگ رہے ہم، یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں موت سے بچا لے، ہم کہہ رہے موت آنی ہے، بس ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اے فرعون تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ یہ جو وزیر ہے نا یہ مرواتے ہیں، آرام سے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دیتا، کہتا ہے ایک قوم ہی ہے نا، کتنے قبیلوں پر اس کی حکومت قائم ہوگی، کہتا بنی اسرائیل کو لو موسیٰ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیتے چلے جاتے کسی اور بستی میں جا کے اللہ کی بندگی کرتے، یہ اپنی حکومت باقی ایریے پہ قائم رکھتا، لیکن یہ وزیر مرواتے ہیں۔ کہیں ان کو ایسے چھوڑ دو گے، ان کو سزا نہیں دو گے؟ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ قَالَ، فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ کیا کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اب بھی ہم ان کے مردوں کو مار دیں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، بلا شبہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث بناتا ہے اس کا جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ قالوا، اس قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی اذیتیں دی گئی ہیں، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی اذیت میں گرفتار ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور پھر تمہیں زمین کی خلافت نصیب فرمائے، فینظر کیف تعملون، پھر ظاہر کرے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یقیناً ہم نے فرعونیوں کی پکڑ کر لی، قحط سالی سے بھی اور پھلوں کی کمی سے بھی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب ان پر کوئی خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں نا ان کی نحوست ہے ہم پہ، معاذ اللہ، ان کی بے برکتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو
یہ تو بے برکتی والا جو معاملہ ہے، نامبارکی والا جو معاملہ ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تأتینا بہ من آیۃ، اور فرعونیوں نے کہا ہے موسیٰ جو بھی تم ہمارے پاس نشانی لے کر آئے ہو، لتسحرنا بہا، تاکہ تم ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈی دل بھیجے، والقمل، اور گھن کے کیڑے بھیجے، والضفادع، اور مینڈک بھیجے، والدم، اور خون، آیات مفصلات، یہ سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھی۔ 5 آفات اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہیں۔ ایک آفت تو یہ تھی کہ طوفانی بارشیں تھیں، سارے معمولات زندگی درم برم ہو گئے۔ دوسری آفت یہ تھی کہ وہ ٹڈی دل کا حملہ تھا جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور تیسری آفت یہ تھی کہ گھن لگ گیا، کیڑا لگ گیا، وہ جو جتنی انہوں نے وہ فصلیں ذخیرہ کر کے اور سٹور کر کے رکھی ہوئی تھی، کیڑا لگا اور سب کو برباد کر گیا۔ چوتھی آفت یہ تھی کہ ان کی قوم میں کثرت سے مینڈک آ گئے، ہر وقت آوازیں نکالتے رہتے، گندگی پھیلاتے رہتے، سونے نہ دیتے۔ اور 5ویں آفت یہ تھی کہ ہر شے میں خون کی آمیزش ان کو نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آفتیں تھیں، عذاب تھے، آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں تھیں۔ کسی سے تو نصیحت پکڑ لو، دیکھو تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دیکھو یہ عذاب تم پر کیوں آ رہا ہے۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب فرعونیوں پہ عذاب آ پڑتا تھا، قالوا یا موسیٰ، کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، یہ جو آپ کے رب نے ہم سے عہد کیا تھا اس کے ذریعے سے ذرا اپنے رب سے دعا مانگے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر آپ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں گے اللہ سے دعا کر کے، لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، پھر جب ان پر عذاب کو ہم دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوا، ایک ایسے مدت تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو فوراً اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے تھے۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ لاپرواہی کرنے والے تھے ان سے۔ واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ یہ اصل میں سرزمین فلسطین ہے، ہر طرف اللہ نے اس زمین کے اوپر برکتوں کا نزول کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور تمہارے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو جو وہ کاریگری کرتے تھے اس میں برباد کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ جو عمارتیں بلند کیا کرتے تھے وہ بھی ہم نے برباد کر کے رکھ دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتارا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں کو پوجنے میں مصروف تھے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس جگہ پر جا کر اللہ نے ان کو یعنی وطن عطا فرمایا تھا، وہاں ایسے لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کیا کرتے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ ہم نے اپنے خدا کو آج تک دیکھا نہیں ہے، جس اللہ کا آپ تعارف کراتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ، لیکن ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دیکھو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس کیسی سہولت میسر ہے، یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے سامنے تو ہے نا، یہ اپنے خداؤں کی کوئی شبیہ تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو موسیٰ آپ ایسا کریں، آپ بھی اللہ کی کوئی شبیہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جہالت کی بات کر رہے ہو، انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات اس کے شعور میں آ سکے، وہ کیسے اللہ کی شبیہ بنا سکتا ہے؟ شرک ہے یہ،
انا ہاؤلائی متبرم ما ہم فی، بے شک یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے جو تباہ کرنے والا کام ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں کوئی غیر اللہ لاگ لے آؤں تمہارے سامنے جو اللہ کی شبیہ بنانے کی کوشش ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات کو کسی محدود تصور میں لا کے پیش کیا جائے گا، شرک ہوگا، وہ غیر اللہ ہوگا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارے شعور میں محدود ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمام جہانوں پر تمہیں، جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنا بڑا کرم اللہ نے تم پر کیا ہے، اتنا بڑا فضل اللہ نے تم پر کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو ہم اندیکھے خدا کو مان نہیں سکتے؟ ہم جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اپنی نگاہوں سے، ہمیں یقین کرنا مشکل ہے کہ اللہ کی نشانیاں تم نہیں دیکھ رہے؟ جب تمہارے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کس نے تمہارے لیے اس سمندر کے درمیان میں راستہ بنایا؟ کس نے تمہیں اس میں سے گزارا ہے؟ اور کس نے فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا ہے؟ کیا تم اللہ کو اس کی نشانیوں سے نہیں پہچان سکتے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندیکھے خدا کو ماننا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور بہرحال جنت آسانی سے تو نہیں مل سکتی، اسی مشکل مرحلے سے گزر کر یہی ایمان بالغیب کے ذریعے سے جنت ملے گی۔ وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ تو حقیقت، اللہ سے بڑی حقیقت کیا ہوگی؟ نظر آ لباس مجاز میں، دل کرتا ہے کہ ذرا کسی مجازی لباس میں ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ تجسس ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو مانیں گے، اور اللہ کی یہی ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ اپنے بندوں سے، دیکھ کر ماننے سے انکار کون کرے گا؟ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو ان دیکھے اللہ کو مانے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کر لی، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اسے 10 مزید راتوں تک پورا کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پھر آپ کے رب کی مدت مقرر ہوگی 40 راتوں کی۔ یہ چلہ لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا، 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزارنی ہیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری خلافت کرنا، میری نیابت کرنا، جب میں نہ ہوں تو تم موجود ہو گے، تم اللہ کے دین کی طرف ان کو راغب کرتے رہنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے گفتگو کی، کلام فرمایا۔ قَالَ، اب موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کیا ہے اللہ سے، ظاہر ہے یہ بشری تقاضا ہے تجسس کے اللہ کا دیدار ہو جائے، لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ربی ارینی انظر الیک، ربا ذرا مجھے اپنا کوئی جلوہ دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم خدا کو اس لیے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ دیکھ کر ایمان لیں، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کو اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ایمان لا چکے تھے، وہ ایمانی جذبہ، وہ محبت اس خواہش کی طرف ان کو ابھارتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کروں۔ کہ ربا ذرا میرے سامنے آ جائیں،
اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ کسی فرشتے کے تھرو یہ بات نہیں ہو رہی، اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، تو اب یہ 1 to 1 گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ لیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈال لی، جَعَلَهُ دَكَّا، اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا. موسیٰ اگر ایک پہاڑ اللہ کی اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کی ان چھوٹی سی آنکھوں کے کمزور سے ریسپٹرز کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ آپ اللہ کو دیکھ لیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ہیبت طاری ہوئی ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، پکار اٹھے اللہ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی جناب میں معافی مانگتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، مجھے معلوم ہو گیا میری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتی، آئندہ میری جانب سے ایسی فرمائش نہیں آئے گی. قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور شرف ہم کلامی کے ساتھ چن لیا ہے. فخذ ما آتیتک، پکڑ لو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظہ، اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر شے کی نصیحت لکھ دی. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل بھی تھی. فخذها بقوة، اسے مضبوطی سے پکڑ لو. وامر قومك ياخذوا باحسنها، اور اپنی قوم کو حکم دو وہ بھی اسے اچھی طرح سے پکڑ لے. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنے لیے راستہ نہیں بناتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے لاپرواہی کرنے والے تھے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، بدلے میں وہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم، اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی قوم نے وہ اپنے زیورات لیے. اجلن جسدا لہو خوار، اور ایک بچڑے جیسا جسم بنایا ان زیوروں سے جس کی گائے کی طرح کی آواز تھی. وہ سامری تھا ایک شخص ان کی قوم، اس کو معلوم تھا کہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں اب اس خواب کے مطابق اگر تم چاہو تو میں تمہیں اللہ کی شبیہ بنا کے دے سکتا ہوں. اور وہ جو اس قوم میں کچھ تھوڑے بہت دیندار لوگ تھے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں جو شبیہ بناؤں گا نا، وہ جو اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام خود تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی شبیہ بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی خاک بھی اس میں شامل کروں گا تاکہ صحیح صحیح شبیہ بن سکے. قوم نے کہا یہ تو ہماری بڑی دیرینہ فرمائش پوری ہونے لگی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، تو لہذا جناب بالکل یہ آپ کام کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے رب کی شبیہ بنانی ہے،
کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی شے تو نہیں بنانی. لہذا جو اویلیبل مٹیریلز ہیں نا ان میں جو سب سے بہترین مٹیریل ہے وہ لے کے آؤ. سونا لے آؤ میرے پاس, زیورات لے آؤ میرے پاس, تو میں تمہارا رب بنا کے دیتا ہوں. سب نے لا کر اپنے زیورات, بھائی نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, اللہ کو دیکھیں گے, لہذا وہ کوئی بات نہیں, جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے گا ہمیں اور زیور دے دے گا. لہذا وہ زیورات لا کے سب نے ڈھیر کر دیے. اس نے انہیں آگ میں پگھلایا, پگھلانے کے بعد ان کو ری شیپ کر کے ایک بچڑے کی سی شکل بنا دی, اور اس کے اندر آواز پیدا ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس کے اندر رہ گیا کہ اس کے اندر ایک سوراخ تھا. اب جو اندر وہ پورا کھوکھلا ہے اندر سے, اور وہ سوراخ کے ذریعے سے ہوا اندر جاتی ہے تو اندر ایکو پیدا ہوتی ہے, گونج. اور بہرحال مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ فالٹ اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا, اس لیے کہ عقل مند آدمی تھا. سونے کی مرغی ذبح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انڈے بھی ساتھ کھاتا رہوں. وہ جب آواز اندر سے آئی تو قوم نے کہا یہ کوئی آواز آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب؟ کہا تمہارا رب تم سے باتیں کر رہا ہے. کہا لیکن سمجھ نہیں آ رہی. کہا جناب خادم کس لیے حاضر ہے؟ میں ویسے بڑا مصروف ہوتا ہوں, لیکن اگر تم چاہو اور میری ضروریات پورا کرنے کا بندوبست کر لو تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ کی باتیں سن کر تمہیں پہنچاتے, میں بھی اس خدا کی باتیں ڈی کوڈ کر کے تم تک پہنچانے لگوں گا. میرا کوئی خرچہ ورچہ شروع کر دو بس. الم یروا انہ لا یکلمہم, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا؟ ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین, انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظلم کرنے والے لوگ تھے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب ان کے ہاتھوں میں ندامت ڈال دی گئی, نادم ہو گئے, پشیمان ہو گئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بھٹک گئے ہیں. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا, کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا, وَيَغْفِرْ لَنَا, اور ہمیں بخشا نہیں, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف چلا کاٹ کے واپس لوٹے, غضبان عصفا, شدید غصے میں, افسوس کرتے ہو. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی, اے میری قوم بڑی بری جانشینی کی ہے تم نے میری. اعجلتم امر ربکم, تم نے اپنے رب کے حکم کے حوالے سے جلدی کی. میں گیا تو تھا اللہ سے ہم کلام ہونے, میرے ایجنڈے میں شامل تھا کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. تم نے جواب آنے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کر لیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو وہ کوہ طور سے لے کر آئے تھے نا, جس میں ہدایت کی باتیں لکھی تھی, جس میں اللہ کا کلام رکھا تھا, وہ ایک طرف رکھ دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ لیا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اسے اپنی طرف کھینچنے لگے, ہارون علیہ السلام کو غصے سے. قَالَ ابْنَ أُمَّا, ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے, ان القوم استضعفونی, میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں. میں انہیں روکتا تھا اس کام سے, میں انہیں بتاتا تھا یہ شرک ہے, اور یہ مجھ سے اتنے خائف تھے کہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ, مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ. یہ دشمن کہیں گے یہ اہل دین آپس میں لڑ پڑے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, جب دین والے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں تو دین کے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے, ہنستے ہیں وہ اس پر. ہم سے انہوں نے آگے کیا جہاد کرنا ہے, ان کے تو آپس کے اختلاف نہیں ختم ہو رہے. ہمیں انہوں نے کافر کیا کہنا, یہ تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پہ لگے ہوئے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کریں, میں اس شرک میں ان کا ساتھی بھی نہیں تھا اور میں ان کو روکنے والا بھی تھا. قال رب اغفر لی ولی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجیے. اب قوم کی دعا نہیں ہو رہی، قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے.
اللہ کے پیغمبر کسی قوم کے لیے جو مشرکوں پر مبنی ہو کیسے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی؟ لہذا اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کیے صرف. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، بے شک جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی ذلت پہنچے گی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جنہوں نے برے اعمال کیے. ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ولما سکت عن موسی الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اخذ الالواح، پھر انہوں نے وہ تختیاں اٹھائی ہیں جو لے کر آئے تھے. وفی نسختها هدى ورحمہ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی. للذین هم لربهم يرهبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے اس مقررہ وقت کے لیے. یہ 70 آدمی کیوں تھے؟ کہ جناب آؤ، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، یہ اگر خدا کو دیکھ لیں تو باقی قوم بھی شاید اللہ پر ایمان لے آئے صحیح طرح سے. لہذا یہ 70 بڑے لوگ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو کوہ طور موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہاں جا کر انہوں نے کہا جناب، یعنی کوہ طور پہ پہنچے، کہا اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے، تب ایمان لائیں گے. اس ضد پر اللہ نے انہیں سزا دی. ایک آسمانی بجلی آئی اور زمین سے زلزلہ آیا اور یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے. قال ربی لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب اگر آپ چاہتے اہلکتہم من قبل و ایایا، آپ انہیں بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتے، مجھے بھی کر دیتے. اب مسئلہ یہ میں زندہ ہوں، یہ مر گئے ہیں، میں جب واپس جاؤں گا اپنی قوم کی طرف تو میری قوم کے لوگ کہیں گے دیکھا اللہ نہیں دکھا سکے نا، ہوتا تو دکھاتے. اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمارے ان سارے بڑے سرداروں کو بھی مار دیا تم. اور میں اگر انہیں کہوں گا زلزلہ آیا تھا تو وہ کہیں گے کیسا زلزلہ تھا جس میں تم بچ گئے سب مر گئے. اور میں کہوں آسمان سے بجلی آئی تھی تو کہیں گے کیسی بجلی تھی جس میں تم بچ گئے سب مر گئے. لہٰذا یہ قوم مجھے جھوٹا سمجھنے لگے گی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے بعض احمقوں نے کیا ہے. ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے مگر یہ آپ کی آزمائش ہے. تضل بها من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں اس سے گمراہ کر دیتے ہیں. وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں. انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے. وانت خیر الغافرین، اور بے شک آپ بہترین بخشنے والے ہیں. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی. إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے. قَالَ، اللہ نے فرمایا عذابی أُصِيبُ بِهِ مَنْ عَشَاءُ، میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، ایسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا وہ ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی. یامرهم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویحل لهم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. یہ ہے ایک امتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہونا چاہیے.
ہم اپنا امتی ہونا ثابت کرتے ہیں کبھی کمکمے لگا کر، کبھی نعرے بلند کر کے، کبھی پتھروں کے بت بنا کر، کبھی موسیقی چلا کے، کبھی کیک کاٹ کے. ہم بڑے امتی ہیں. کون ہوں گے امتی؟ یامرہم بالمعروف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں تو امتی وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکی کے حکم کو مانے گا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منکر سے روکتے ہیں، لہذا امتی وہ ہوگا جو حضور کے بتائے ہوئی برائی سے، گناہ سے رک جائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. امتی وہ ہوگا جو حضور کے حلال کو حلال سمجھے اور حضور کے قرار دیے گئے حرام کو حرام سمجھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں. وہ جو رسم و رواج کے بوجھ، وہ جو خود ساختہ تہذیب کے بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس فطرت کے دین کی طرف واپس لوٹانے آئے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. پہلا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے ایمان لایا جائے، اور صرف ایمان نہ ہو، وَعَذَّرُوهُ، تعظیم ہو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، عزت کی جائے، احترام کیا جائے، محبت کی جائے. اور محبت کا تقاضا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت ہے تو حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت ہوگی، اور حضور سے نفرت کرنے والوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے. تمہاری سیاسی وابستگیاں، تمہاری رواجی وابستگیاں کہیں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہارے لیے غالب نہ آ جائیں. جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول سے وفادار نہیں ہے ہماری اس سے کوئی وفاداری نہیں ہے. اور اگر بالفرض یہ سب کے سب مل کر، جو نظر بھی آتا ہے، یہ جو سیاسی قیادتیں ہیں، یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ سب کے سب مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہوں تو ہم سب کو بحیثیت امتی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اللہ کی لعنت ہو ان سب پہ. میرا اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر وہ رسول اللہ کی مخالفت پر آ گیا. میں اپنی ماں پہ لعنت بھیجوں گا اگر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی. تو ہمارا کسی سے اس دنیا میں کوئی تعلق نہیں اگر وہ رسول اللہ کا مخالف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بھائی وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے قابل عزت و احترام لوگ وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے ہوں گے. جو نہیں کرتے ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سنیے صحابہ کے جملے. ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب سامنے موجود تھے نا، ہر صحابی گفتگو کرتے وقت، جملہ بولتے وقت سب سے پہلے کہتا تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان. اس سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا ناموس رسالت کے پاسبانوں کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور گستاخ رسولوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے جو ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم بیزار ہیں ان سب سے. ہمارا تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حضور کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے ان پر ایمان لائے. دوسرا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہو. اور جس کو اس پر شک ہے وہ کسی مومن کے سامنے آ کے ذرا کوشش تو کرے گستاخی کی، وہ کوشش تو کرے کسی گستاخ کو ڈیفینڈ کرنے کی. پھر اہل ایمان اس کو بتائیں گے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کہاں کہاں اور کیسے کیسے موجود ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق آپ کی تعظیم، آپ کی ناموس کی حفاظت، آپ کی عزت پہ سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ. اللہ ہمیں عطا فرما دے. اور تیسری بات فرمائی وَنَصَرُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پہ حق ہے کہ یہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے والے بنے، مدد کرنے والے بنے. بھئی اللہ کے نبی کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور کس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہم نے کرنی ہے؟ اس مشن میں جو لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اور وہ کام کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کر دینا، نافذ کر دینا. اس شریعت کے نفاذ کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے، باطل نظام کے علم برداروں کی حمایتوں کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے محافظوں کے لیے. تو فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور انہوں نے ان کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی ہے جو اتارا گیا ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. سچا امتی وہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے نفاذ کی کوشش بھی کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی اتباع بھی کرے گا. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی نبی ہیں. الذی یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وکلماتہ، اور اس کے سب کلاموں پر. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور پیروی کرو ان کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی. امۃ یہدون بالحق، کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت تک اس قوم کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں بانٹ دیا جو الگ الگ نسلوں میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا. إِذِ اسْتَسْقَاهُمْ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا. موسیٰ یہاں آ تو گئے، اب پانی کہاں سے آئے گا؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پہ مارو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا تاکہ ان میں کوئی لڑائی نہ ہو، اختلاف نہ ہو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں کہا گیا اس شہر میں آباد ہو جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمیں بخش دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے.
سنزید المحسنین، اور ہم تمہیں نیکی کرنے والوں کو تم مزید نوازیں گے. فبدل الذین ظلموا منہم قولا، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، برخلاف اس کے جو بات ان سے کہی گئی تھی. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے آباد تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے دن کے حکم سے آگے بڑھنے لگے. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھی ہفتے کے دن پانی کے اوپر تیرتی ہوئی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا اس وقت ان کے پاس نہیں آتی تھیں. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ایک گروہ میں نے کہا ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو اللہ نے جنہیں ہلاک کر دیا ہے. أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا اللہ انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. قَالُوا معذرة الى ربکم، کہنے لگے یہ تو تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ہے. ولعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ ہفتے کے دن والوں نے وہ بات فراموش کر دی جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیس، اور پکڑ لیا انہیں برے عذاب میں جو ظلم کرنے والے لوگ تھے. بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. فلما عتوا عما نهوا عنہ، پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس کام میں جس سے انہیں روکا گیا تھا. قلنا لهم كونوا قردة خاسعين، ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ ضرور ان پر قیامت تک برا عذاب بھیجتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہوں میں تقسیم کر دیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں. ومنہم دون ذلک، اور ان میں سے کچھ اور طرح کے بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا. لعلہم یرجعون، تاکہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں. آیت نمبر 168 تک ہم نے پڑھ لیا ہے آج ابھی پہلے سیشن میں. انشاءاللہ 169 سے دوسرے سیشن میں ہم آغاز کریں گے. کچھ اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ جو تشکیل قرآن کورس ہے، یہاں پہ جو سوال نامے آپ کو دیے جائیں گے اسی رمضان المبارک کے دوران، اس کے رجسٹریشن کی جو آخری تاریخ ہے یہ 11 رمضان المبارک ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. یہ 2 اعلانات انتظامیہ کی طرف سے تھے. تیسرا